فرمائے. بھلے آپ نے سوال دوبارہ ذرا دہرا دیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ ظاہر ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں اور تمام اشتیاق بھی رکھتے ہیں کہ بچپن میں آپ عید کیسے گزارا کرتے تھے اور اب جب عید گزارتے ہیں تو اس کا کیا انداز ہوتا ہے؟ بھلے بچپن چونکہ گاؤں میں تھا، گاؤں کی عید بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے شہروں کی نسبت، چونکہ شاید 15 سال تک تو گاؤں میں ہی رہا اور وہاں عید کی ہے، اور پھر اس کے بعد تعلیمی سلسلہ شروع ہوا، دینی تعلیمی سلسلہ پہلے اسکول میں تھا، پھر مدرسے میں آیا، اور اس کے بعد سے پھر شہروں میں ہی نصیب ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی اور ایران میں بھی، قم مقدسہ میں. تو میرے خیال میں گاؤں کی عید بہت خوبصورت ہوتی ہے، بہت ہی انسان کے لیے پرکشش ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو خصوصاً اس وقت یہ سرگرمیاں بھی نہیں تھیں جو ٹی وی چینل، میڈیا اور اس طرح کی چیزیں بھی نہیں تھیں، اور فقط عید ہی ہوتی تھی اور جس کا سارا سال انتظار کیا جاتا تھا، اور لوگ جو گاؤں سے باہر ہوتے تھے ملک کے اندر دوسرے شہروں میں، یا حتیٰ ملک سے باہر تھے، وہ سارے عید کے اوپر جمع ہو جاتے تھے، اور تمام ارحام، تمام اقارب عزیز سارے مل کے، اور بہت خوبصورت عید ہوتی تھی وہ، واقعاً یادش بخیر. اب تو وہ ماحول بھی نہیں رہا اور وہ عید، لیکن ایسا بھی اس کی بیان یاد فرمائے گا کہ جیسے آپ نے بچپن کا تذکرہ فرمایا کہ آپ اسکول کے بعد مدرسے میں آ گئے اور آپ نے دینی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، تو میں بھی جاننا چاہوں گا تقی بھائی بھی اور اکثر ناظرین کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ اپنے تعلیمی سلسلے کے حوالے سے اگر کچھ بیان فرما سکیں کہ کن کن اساتید سے آپ نے قم المقدسہ میں استفادہ کیا، کیسا آپ کا ادھر تعلیمی سلسلہ رہا، تھوڑا سا اگر آپ بیان فرما دیں. بچپن میں جس طرح عام ایک بچہ گاؤں کا ہوتا ہے یا شہر کا، وہ اسکول کا جب وقت شروع ہوتا ہے اسکول میں گئے، علاقے میں ہی اسکول تھا، اسی میں تعلیم حاصل کی ہائی اسکول تک. پھر ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسلام آباد میں دینی مدرسے میں داخلہ لیا، اور تقریباً 4 سال کے لگ بھگ 3.5-4 سال کے درمیان وہاں توفیق ہوئی ان اساتذہ کی خدمت میں اور اس علمی مرکز کے اندر، اور پھر وہاں سے توفیق نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے لطف و کرم کیا، اور روئے زمین پر واحد پائیگاہ علمی اور مرکز علمی نورانی مرکز قم مقدسہ میں سعادت نصیب ہوئی، شرف نصیب ہوا وہاں حاضر ہونے کا، اور وہ بہت ہی نورانی ماحول تھا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لطف کیا، اور اس پہ مزید احسان وہاں بہت ہی برگزیدہ استاد، شاید ہر انسان کی آرزو ہوتی ہے کہ ایسے اساتید میسر آئیں، ہر چند ہم نے نہیں ان سے اس طرح سے استفادہ کیا جیسے ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری نعمتیں تکمیل ہوئیں، ایک طرح سے کامل عطا ہوئیں، کہ وہ اساتید جن میں سے ہر ایک شخصیت اپنی جگہ پر بہت درجہ ہے ان کا، بعض اس دنیا سے ریلت فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور خدا ان کے درجات بلند فرمائے، اور بعض ابھی ہیں اس وقت بقید حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور طول عمر عطا فرمائے. ویسے یہ فرمائیے گا کہ آپ کی شخصیت کے اندر بنیادی انگیزہ کس نے ایجاد کیا کہ آپ کی شخصیت میں ایک بنیادی تبدیلی جس طرح ایک رونما ہوتی ہے انسان کے اندر کہ اس کو ایک جہت اور فکر مل جاتی ہے کہ میری زندگی اس جہت پر، اس راہ پر گزرنی چاہیے، وہ بنیادی انگیزہ کس شخصیت نے یا کس فکر کی وجہ سے آپ کے اندر پیدا ہوا؟ اس میں اگر عرض کروں، اس میں تو کم از کم اس کے اندر مجھے اپنا کوئی ارادہ یا اپنا کوئی کوشش نہیں لگتی کہ یہ میری تگ و دو سے کچھ حاصل ہوا ہے، یا حتیٰ کوئی اور فرد بھی اس طرح سے جس کو معین کر دیا جا سکے کہ کسی سے متاثر ہو کے یا کسی خاص فرد کی رہنمائی سے یہ سارا سفر طے ہوا اور موقع ملا. تو یہ تو ویسے تو بہت سارے عوامل ملتے ہیں، اسباب ملتے ہیں اور انسان کوئی سفر طے کرتا ہے، لیکن وہ جو اصل حقیقی مؤثر آپ پوچھ رہے ہیں، اصلی سبب جو پوچھ رہے ہیں، تو وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے کوئی اور چیز اس میں مجھے
نظر نہیں آتی.